اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہہ دیجئے، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحیفے کو دیکھنا چاہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہے تو وہ ان آیات کریمہ کو پڑھ لے۔ کہہ دیجئے کہ لوگو آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ امام حاکم ہی نے مستدرک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان آیات پر مجھ سے بیعت کرے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے اور اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے تو وہ اس کی سزا ہوگی، اور جسے آخرت تک مہلت دے دی جائے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق کو حرام قرار دیا ہے، اپنی اولاد کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنے باطل آرا اور شیاطین کے بہکاوے کی وجہ سے کیا ہے، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں اور میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ محض وہم و خیال اور اٹکل کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ بات حقیقت اور وحی الہی پر مبنی ہے، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنانا، اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبریل نے جواب دیا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ میں نے کہا، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبریل نے جواب دیا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ میں نے کہا، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبریل نے جواب دیا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو اور اگر شراب بھی پیتا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے کیسے بھی گناہ ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تم میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ، اور میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا بشرطے تو کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائے، اگرچہ تو اس قدر گناہ کرے کہ تیرے گناہوں کے انبار آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگیں۔
پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ قرآن مجید میں اس حدیث کا شاہد یہ آیت کریمہ ہے سورہ نساء میں۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ارشاد الہی اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی اور اس کا تمہیں حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بنی اسرائیل میں، اور آپ کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، یعنی اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی اطاعت اور ماں باپ سے بھلائی کے حکم کو ملا کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ لقمان میں، میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تیرے در پر ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر اور اس کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے پھر میں ان سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ ماں باپ مشرک ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے حسب حال ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا سورہ بقرہ میں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ بھی جواب میں یقیناً مزید باتیں ارشاد فرماتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور اجداد کے بارے میں وصیت فرمائی تو اس کے ساتھ ہی اولاد اور احفاد کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے اور آر کے خوف سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بسا اوقات فقر و افلاس کے خوف سے اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق میں یہ آیات نازل ہوئیں سورہ فرقان میں، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، یعنی تمہیں جو فقر حاصل ہے اس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، یعنی مستقبل میں پیش آنے والی مفلسی کے خوف سے تم اسے قتل نہ کرنا۔ اس لیے وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، یعنی ان کے اہتمام کے باعث پہلے انہیں رزق دینے کا ذکر کیا، یعنی انہیں رزق میں شریک کرنے کی وجہ سے یہ اندیشہ نہ کرو کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کا رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ارشاد الہی، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے،
اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ باغیرت نہیں ہے، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو تلوار سے اسے قتل کر دوں گا اور معاف نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مجھ سے زیادہ باغیرت ہے۔ غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ انسان کو قتل کرنے کی ممانعت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر اس کا شریعت حکم دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کی نہایت تاکید کے ساتھ ممانعت ہے، ورنہ قتل بھی ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کی ممانعت میں داخل ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مسلمان کا جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، خون 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں ہے۔ معاہد سے مراد وہ شخص ہے جو اہل حرب میں سے ہو مگر وہ مسلمانوں سے امن طلب کر لے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کو بیان کیا، جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا جبکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور بے شک اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ ارشاد الہی، ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی اس نے تمہیں یہ وصیت اس لیے فرمائی ہے تاکہ تم اللہ کے حکم اور نہی کو سمجھ سکو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔